السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں، ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، کینال کا مسئلہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جب سے یہ ببرلو کے نزدیک جو کہ سندھ اور پنجاب کی بارڈر ہے وہاں یہ دھرنا لگا ہوا ہے، 6 دن ہو گئے ہیں آج، تب سے پاکستانی کی اکانومی، پنجاب کی اکانومی، سندھ کی ہل گئی ہے۔ لوگ پریشان ہیں، نہ آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں۔ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی گاڑیوں میں جس میں فیملیز وغیرہ ہیں ان کو تو وہ چھوڑتے ہیں، لیکن مال بردار ٹرکس وغیرہ جو ہیں بڑے بڑے ان کو نہیں آنے دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں۔ اس سے مجبور ہو کر لوگ بھی پریشان ہیں، خصوصاً پیٹرول کی قلت بھی ہو گئی ہے، خاص کر کے جنوبی پنجاب میں، لیکن سینٹرل پنجاب اور آگے تک جو ہے ابھی بھی کہتے ہیں کہ 4-5 دن کا پیٹرول ہے۔ اگر بہت بڑھتا ہے آگے تو پھر بہت کرٹیکل صورتحال ہو جائے گی۔ اب تو انٹرنیشنل کی ممالک کی نظریں، دوسرے ممالک کی نظریں بھی اس دھرنے پہ لگی ہوئی ہیں، اس کینالز پہ لگی ہوئی ہیں۔ اس کینالز پہ جتنا سندھ کے لوگوں نے متحد ہو کے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ گزشتہ 2 دہائیوں میں کبھی نہیں ہوا، اور ان کی اس یکجہتی کی وجہ سے وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں، اتنی گرمی، 50 ڈگری سے زیادہ گرمی پہ وہ لوگ جو غریب یا امیر یا وکیل یا اسٹوڈنٹس، ٹیچررس، ایوری واک لائف سے جو انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اتنی شدید ترین گرمی میں تو ان لوگوں کو بھی سلام پیش کروں گا جو دیہات کے ہیں، جو وہاں کے نزدیک گوٹھوں میں رہتے ہیں۔ وہ کوئی لسی لے کے آ رہا ہے، کوئی روٹی لے کے آ رہا ہے ان کے لیے، کوئی ان کے لیے چاول لے کے آ رہا ہے۔ مقصد کہ ان کے مہمان نوازی کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آپ بنایا ہے، گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ نکال کے وہ اپنے ان دھرنے میں شریک بہن بھائیوں کے لیے ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پنجاب سے کئی ٹیلی فونز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، ہل جل ہوئی ہے۔ پہلے جو دھرنے والوں کو دہشت گرد یا شر پسند عناصر کہتے تھے، اب رانا ثناء اللہ ان سے بھی بات کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے، ان کو بھی ٹیلی فونز کر رہا ہے، چاہے وہ جی ایس این کے لوگ ہوں، چاہے ایاز لطیف پلیجو ہو، یا کوئی اور قوم پرست لیڈر ہوں، زین شاہ صاحب ہوں۔ ان سب کو مجبور ہو کے وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں، ہم اس مسئلے کو بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کریں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ شرجیل میمن صاحب سے بات کی تھی، اور لوگوں سے بھی بات کی تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑی ایک تبدیلی ہے پنجاب کی سیاست میں کہ انہوں نے ان دہشت گرد جن کو بولتے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے، اور کس مجبوری کے تحت کی ہے، کیا کیا ہے، ابھی بھی ہر کوئی ان کو یہ جواب دے رہا ہے کہ پہلے آپ اس پوائنٹس کو وتھڈرا کریں، پرائم منسٹر کو بولیں کہ یہ کینال نہیں بنیں گے، اس کا اعلان کریں، اس کے بعد ہم جا کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن پنجاب بھی سیانا ہے، وہاں کے لوگ بھی، حکومت بھی سیانی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی سیانی ہے کہ اگر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ وتھڈرا کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ پنجاب واقعی سندھ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی اس بات کو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اس پورے کھیل میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ بہت بڑا اہم ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے 90% جو بھی حکومتیں بنتی ہیں یا بنی ہیں وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ ہوتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ راضی ہے تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ تو اس کے بعد پھر الیکشن، چاہے وہ اس نے 1 سیٹ جیتی ہو، چاہے 100 سیٹیں جیتی ہوں، ان کو پاور میں آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں اس کے بعد جو پھر وہ فیصلے کرتے ہیں وہ پھر ان کے اپنے فیصلے نہیں ہوتے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے۔ ان کو پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے 2 صوبے کے پی کے اور بلوچستان، اس میں کتنی دہشت گردی پھیل گئی ہے، اس میں کیسے غریب مظلوم عوام شہید ہو رہے ہیں۔ اب تو ایران تک جا کے بات پہنچی ہے، وہاں پہ بھی ہمارے مظلوم مزدور بھائی وہ شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن اب اگر تیسرا محاذ کھل گیا، سندھ کا محاذ بھی کھل گیا، تو پھر پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ میرے منہ میں خاک کہ اگر ہم اس معاملے کو حل نہیں کریں گے تو بہت بڑا جو ہے ایک سیٹ بیک ہوگا ملک کے لیے۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ انڈیا بھی اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سندھ میں اور تھوڑی سی گڑبڑ ہو، سندھ میں اور بے چینی ہو، کے پی کے میں اور بے چینی ہو، بلوچستان میں افغانستان اور کے پی کے میں افغانستان بیٹھا ہوا ہے۔ تو
ہم چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں سوائے چین کے، لیکن چین کو بھی جس طرح ابھی آہستہ آہستہ خاموشی اس نے اختیار کی ہے، کیونکہ گوادر میں اور سی پیک کا معاہدہ بھی اب ان کے ہاتھوں سے چلا جا رہا ہے۔ بلوچ کبھی بھی نہیں چاہتے، ان کو اتنا مس گائیڈ کیا گیا ہے بلوچ بھائیوں کو کہ وہ گوادر پہ تو کہتے ہیں، کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ جسٹ لائک کرفیو کا سماں ہے، اور چائنیز بھی جو ہے سوائے اسکاٹ کے کہیں باہر نہیں نکل رہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ ابھی بھی انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ہر پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ ایک سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ سندھو اب بالکل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں سندھ اور ہند دو چیزیں مشہور تھیں۔ سندھو دریا نہ صرف سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کو پانی دے رہا ہے۔ KPK سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے چلتا چلتا 5 دریا جو ہیں پنجاب کے، ان کو بھی پانی یہاں کے گرتے ہیں، پھر ان کو سندھو سے پانی ملتا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے جنوبی پنجاب سے، سندھ سے پھر آ کے سمندر تک گرتا ہے۔ میں ایک محقق کسی زمانے میں یہاں آیا تھا سندھ میں، اس نے جب سندھ کا نہری نظام دیکھا اور سندھو کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو سونا اگلنے والا پانی، اور اس کو ریئلٹی کے طور پہ ایک قبیلہ ایک ایسا بھی وہاں پہ ہے اٹک کے علاقے کی طرف، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی سندھو سے سونا بھی ملتا ہے۔ اب اس سونے کو اگر ہم تباہ کریں گے، اس پانی کو ہم تباہ کریں گے تو ہمارا ایگریکلچر ٹھپ ہو جائے گا، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہماری دوریاں بڑھ جائیں گی۔ تو میری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پولیٹیکل گورنمنٹس کو بھی یہ گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ میں اس پہ اپنا ویلاگ ختم کروں گا، اور آپ کو یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ میرے چینل کو، میڈیا فوکس کو، MF کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر اچھا لگے تو اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔